तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ, बड़ाई व बुजुर्गी, बादशाही, शहनशाही, हर तरह की हम्द व सना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की शायान शान है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम के नजराने हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस अंबिया किराम, खुसूसन सय्यदुना व मौलाना इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह व इमामुना फिल जन्नह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार बख्शिशें और उसकी रहमतें नाज़िल हों। सहाबा किराम, ताबईन निज़ाम, मुहद्दिसीन किराम, उलमाए उम्मत, बुज़ुर्गान दीन और तमाम मोमिनीन पर। हाज़रीन गिरामी कदर, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों और खुतबे जुमा को सुनने वाली माँ और बहन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों के अंदर बड़ी अहम चीज़ रखी है, हमारी फितरत में वदियत की है, गैरत। ये गैरत जिस इंसान की मर जाए वो इंसान एक जिंदा लाश होता है। कुरान मुक़द्दस की दो आयतें मैंने हज़रात के सामने तिलावत की हैं। कुछ बातें इन्हीं आयात के तनाजुर में आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंची मत करो। वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, और ना उस तरीक़े से गुफ्तगू करो जिस तरीक़े से तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमल ज़ाय हो जाए, बर्बाद हो जाए और तुम्हें इसका शऊर तक ना हो। आयतें बड़ी आम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में अपने नबी के ताल्लुक़ से कुछ आदाब का जिक्र किया है। पहली आयत में कहा गया, ये ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। और दूसरी आयत में अदब बयान किया गया कि ईमान वालों,
اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، اور نہ اس طریقے سے گفتگو کرو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ نبی کی تعظیم سکھائی جا رہی ہے ان آیات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک مسلمہ امر ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، آپ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ ایمان اور رسول کی محبت یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور میرے اندر رسول کی محبت نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت کا دل کے اندر ہونا انتہائی ناگزیر بات ہے۔ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ایک مسلمان کے دل میں ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے گا، کوئی ایسا امر درپیش ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی ہوتی ہوگی، تو اس کی رگ حمیت فڑک اٹھے گی، اس کی غیرت جاگ جائے گی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج ہم جیسے مسلمان جن کے اندر نہ غیرت ہے نہ حمیت ہے، ایک دن میں سینکڑوں دفعہ ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو پامال کرتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ آئیے ایک آیت کریمہ اور سنتے چلیں، سورہ النساء آیت نمبر 65۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، تیرے رب کی قسم، فلا و ربی۔ آیت کریمہ میں بڑی اچھی بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، کہیں والضحیٰ ہے، کہیں والشمس ہے، والقمر ہے، واللیل ہے، والفجر ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنی ذات کی قسم کی، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون سے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ تمہیں اپنا حکم فیصل تسلیم نہ کر لے اپنے تمام مشاجرات میں، تمام اختلافات میں، تمام جھگڑوں میں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جو فیصلہ آپ دے دیں ان جھگڑوں میں، اس فیصلے کے لیے صرف تسلیم ہی نہیں ہے، اسے مان لیا،
بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم، ان کے دلوں میں کسی طرح کی کسک بھی نہیں ہونی چاہیے، پورے دل سے اسے تسلیم کریں، کوئی حرج ان کے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے، جو آپ فیصلہ کریں وہ یسلموا تسلیما، اور اسے پوری طریقے سے وہ لوگ تسلیم کریں۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے مومن ہونے کی 3 نشانیاں بتا دی ہیں، 3 نشانیاں۔ پہلی علامت تو یہ بتائی ہے کہ کوئی بھی جھگڑا آپ کا ہو، غور سے سنیے گا اور ذرا آگے کی جگہ پوری کر لیجئے، پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ذرا آگے ہو جائیے، آگے ہو کر کے بیٹھ جائیے اور غور سے سنیے۔ آیت کریمہ میں پہلی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا کسی بھی طریقے کا اختلاف، تمہارا دنیاوی اختلاف ہو، زمین و جائیداد کا معاملہ ہو، تمہارے گھریلو اختلافات ہوں، تمہارے معاملات ہوں، تمہارے عبادات ہوں، تمہارے عقائد ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، اختلاف اگر ہوا ہے تو اس کا فیصل صرف ایک ہے، اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پہلی چیز بتائی جا رہی ہے، اگر تم مومن ہو تو، تمہارے اندر ایمان ہے تو اگر تمہارا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کسی قسم کی تنگی تمہیں محسوس نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ فیصلہ ہو گیا، آدمی مان لیتا ہے زور زبردستی، لیکن دل سے نہیں مانتا، تنگی رہتی ہے دل میں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، پوری رضا و رغبت سے اسے تسلیم کرو کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تیسری چیز بتائی جا رہی اس آیت کے اندر کہ صاف صاف اعلان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے فیصلے پر عمل شروع کر دو۔ 3 چیزیں بتائیں، جھگڑے کا فیصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ ہو جائے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ ہو، اور تیسری بات کہ اس فیصلے پر علل اعلان عمل ہونا چاہیے۔ یہ 3 نشانیاں اگر موجود ہیں تو آپ قرآن کی اس آیت کے مطابق مومن ہیں۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی روایت کو کتاب الفضائل کے اندر ذکر کیا ہے۔ مقام حرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغیچہ تھا، اور باغیچے کے بغل میں ایک انصاری کا بھی باغیچہ تھا، جس سے ایک نالی گزرتی تھی دونوں کے باغیچے کو سیراب کرنے کے لیے۔ تو پہلے جو ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ تھا، اس نالی کو لے کر کے، باغیچے کی سینچائی کو لے کر کے دونوں میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنا فیصلہ لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، پہلے تم اپنے باغ کی سینچائی کر لو، اس کے بعد پانی اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ آپ نے فیصلہ کر دیا۔ انصاری صحابی جو تھے انہوں نے جب یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ناگوار گزری، اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تو رسول نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تمہارے دلوں کے اندر، اسے پورے طریقے سے تسلیم کرو، اس پر عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کیا ہے، یا آج کے دور کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے ہمارے درمیان، آپ کے فرمودات ہمارے درمیان موجود ہیں، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ پر نازل ہوا کلام ہمارے درمیان موجود ہے قرآن مقدس کی شکل میں۔ اگر ہم اپنے کسی معاملے میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے کہیں اور فیصلے کے لیے دوڑتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کے منافی ہیں۔ ابھی بہت سارے، میں جانتا ہوں بچپن میں ہمارے بہت سارے بزرگ گاؤں کے اندر اپنے بہت سارے معاملات کو کورٹ میں نہیں لے کے جاتے تھے، ہمارے مساجد کے امام کے پاس جایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب فیصلہ کر دیں گے، ہم مان لیں گے۔ ابھی میں بچپن میں چھوڑا تھا، مجھے معلوم ہے اس چیز کو، اور ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے اس چیز کو۔ آج ہمارے یہاں معاملات کچھ الٹے ہیں، ہمیں قرآن و سنت سے مطلب نہیں ہے، ہمارا کوئی معاملہ ہوا ہمیں کورٹ فیصلہ دے گا، چلیے ٹھیک ہے۔ بہرحال قرآن مقدس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج بھی جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم مومن ہو تو اپنے معاملات کو قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ، اپنے جھگڑے کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کرو، اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت کریمہ ہم سے بار بار مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اگر مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ ایسے ہماری غیرت اس حد تک آج مر چکی ہے کہ ہمیں کبھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے اپنے معاملات کو سلجھانا چاہیے۔ ہمیں جہاں فائدہ نظر آتا ہے، جہاں ہمارے مفادات ہوتے ہیں، ہم اس طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ہمیں نہ قرآن سے کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ حدیث سے کوئی مطلب ہے، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، صرف فائدے سے مطلب ہے کہ اگر فائدہ ہو جائے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے، ایمان کے خلاف ہے یہ۔ آئیے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں ذکر کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے یہاں شادیوں کا معاملہ چل رہا ہے نا، برادری اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں، کبھی برادری کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، تو کہیں ہمارے معیار کا معیار بڑا عجیب ہے ہمارے یہاں، شرابی ہے چلے گا، ایک ہم لڑکا جب تلاش کرنے جاتے ہیں شرابی ہو چلے گا، لیکن برادری کا ہونا چاہیے، دولت والا ہونا چاہیے، کتنا بھی بڑا بدماش ہو، چور ہو، چکا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ہمارا معیار اچھی چیز ہے۔ بہرحال ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی ہیں، قریش خاندان سے، اور آپ جانتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یا منہ بولا بیٹا کہہ لیجیے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، عرب ہی کے رہنے والے تھے۔ کسی نے اس دور میں بچوں کی بھی چوریاں ہوا کرتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں، تو کسی نے ان کو اٹھا کر کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں خریدا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی خدمت میں انہیں ہبہ کر دیا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے جب حضرت زینب کی شادی کرنی چاہیے تو انہیں تھوڑا سا معاملہ برا لگا، یہ غلام اور چھوٹا آدمی، غریب آدمی اور ایک بڑے خاندان کی بیٹی، ان کے بھائیوں کو بھی برا لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی قرآن مقدس کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، جس میں اس واقعے کا پورا تذکرہ ہے، پڑھ سکتے ہیں اس قرآن کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن آدمی کو یا کسی مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرہ، انہیں کسی طریقے کا اختیار ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر کسی مومن آدمی کو، کسی مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں بچتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا۔ تو گویا کہ اس حدیث سے اور قرآن مقدس کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کہیں موجود ہے، قرآن مقدس کی آیات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، اس کے بعد ہم اپنے دل کی اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اگر کہیں اور بھٹکتے ہیں، کچھ اور تلاش کرتے ہیں، تو یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے جو کھلی ہوئی گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے انسان کے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے غریب صحابی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت ان کے واقعے کا ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ تو بہت غریب صحابی تھے، ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابیہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے فرمایا جلیبیب شادی کرو گے؟ صحابی ہیں، انتہائی غریب ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پریشان حال ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جلیبیب شادی کرو گے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ اپنی بیٹی مجھے کون دے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، صحابی باہر نکلتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ گھر میں جاتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، تو بیوی کہتی ہے کہ نہیں، جلیبیب سے شادی، اتنے غریب آدمی، مفلس آدمی سے نہیں۔ بیٹی سن رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے، یہ صحابی سوچتے ہیں کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا جائے کہ نہیں، میں جلیبیب سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بیٹی سن رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ابو جان، پیغام کس نے بھیجا ہے؟ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دو، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بڑا لمبا واقعہ ہے، تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں امام علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی، اس لڑکی کے لیے۔ اس دعا کی برکت سے حالت یہ تھی
کہ اتنا فراخ دل گھرانہ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنا فراخ دل گھرانہ پورے مدینے میں کسی کا نہیں دیکھا گیا۔ جو جلیبیب پہلے اتنے غریب تھے، اگر اللہ کے رسول کی حکم کی تعمیل ہوئی ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ اس گھرانے سے زیادہ فراخ دل گھرانہ کوئی نہیں دیکھا گیا، شادگی والا گھرانہ نہیں دیکھا گیا مدینے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنے سے اور آپ کے فیصلے کو مان لینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فراخی کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت اور سنتے چلیے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یأکل بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے وہ کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کس سے کھایا جاتا ہے؟ داہنے ہاتھ سے۔ ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ کوئی بھی خیر کا کام ہو دائنی طرف سے کیا جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے پانی پیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا، یأکل بشمالہ، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ وقال کل بیمینک، آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ لا استطیع، اللہ کے رسول میں طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس نے حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اس نے ایسا اس کبر کی وجہ سے کہا تھا، کھا سکتا تو دائنے ہاتھ سے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ لا استطیع، اللہ کے رسول میں نہیں کھا سکتا دائنے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دو، میں ایسا نہیں، ایسا معاملہ ہے، میں تو ایسا ہی کروں گا، کسی کا بھی کچھ بھی ہو، کیا کر لو گے تم؟ سیدھی بات تم پر آتے ہیں، کیا کر لو گے تم؟ تو ہم تو بھائی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آگے سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، لستطعت، تو اس کی طاقت کبھی نہ رکھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جب اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں دائنے ہاتھ سے کھاؤں، نہیں کھاؤں گا دائنے ہاتھ سے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تو اس کی طاقت ہی نہ رکھے۔ صحابی کہتے ہیں فما وصلت الی فیہ بعد، اس کے بعد سے اس کا داہنا ہاتھ کبھی اس کے منہ تک پہنچا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ہاتھ ہی شل کر دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک انجام یہ بھی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے تو ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اکڑ میں ہم کہتے ہیں کیا کر لو گے میرا مول صاحب، تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو۔ بہرحال تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایمان ہو، ہم ایک مومن بن کر کے دنیا کے اندر ہیں اور ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک مومن بن کر کے جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے والے بنے، اپنے فیصلے کو ہر جگہ نہیں، جہاں ہمارا فائدہ ہوگا ہم وہاں جائیں گے۔ مفادات نہیں چلتے اسلام میں، مفادات کی جگہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے فائدے کو مد نظر رکھا ہے، صرف آپ کے نہیں۔ اسلام نے ہر ایک کے فائدے کو مد نظر رکھا ہے۔ آپ کے 4 بھائی ہیں، آپ چاہتے ہیں سارا میں ہڑپ کر لوں، یہ آپ کے فائدے کی بات ہوئی، لیکن اسلام آپ کے 4 بھائیوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، ہر ایک کے حقوق کو دینا چاہتا ہے۔ اسلام صرف آپ کو نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے حقوق باقی رہیں، اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے حقوق کی بھی تحفظ کر رہا ہے اسلام۔ اس لیے آپ کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ایمان والے بننا چاہتے ہیں، تو حکم کس کو تسلیم کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ ہمارے یہاں تو آج معاملے بڑے عجیب ہے بھائی، ذرا ذرا سی بات پہ، ذرا ذرا سے معاملات پہ کہیں اپنے
اللہ کی پناہ کون سی بات کہی جائے، کہیں اماموں کے لیے، کہیں پیروں کے لیے، کہیں فقیروں کے لیے، کہیں اپنے مفادات کے لیے، کبھی زمین و جائیداد کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے عبادات میں دیکھ لیجئے، معاملات میں دیکھ لیجئے، جہاں ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا ہے ہم کہیں سے بھی اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں ہمارا ضمیر، ایک اور چیز دیکھ لیجیے، ہمارا ضمیر جس بات کو قبول نہیں کرتا وہاں اللہ اور اس کے رسول کا کچھ بھی آ جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں، معاف کیجیے گا اگر میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا ہوں، بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اہل حدیث رفع الیدین کرتا ہے، تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، اگر اہل حدیث رفع الیدین کرتا ہے تو غلط ہے۔ ذرا دل سے سوچئے گا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، معاف کیجیے گا، ایک چھوٹی سی آپ کے دل میں کسک ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کتنا ماننے والے ہیں۔ اگر اہل حدیث رفع الیدین کر لے تو غلط ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ کے کرے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں تو وہ برحق ہے۔ کیوں؟ کس سے تکلیف ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رفع الیدین سے؟ اگر اللہ کے رسول کا نام لے کر کے کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے تو غلط، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں اس لیے کرتا ہوں تو وہ برحق۔ کس سے تکلیف آپ کو ہے؟ کس کے فیصلے سے؟ آپ خود سوچئے۔ یہاں بھی اور آگے چلیے، بہت سارے معاملات ہمارے، پیری مریدی میں آ جائیے، پھر اس کے بعد معاملات میں آ جائیے، ہر جگہ پر جھول۔ کتنا جھول کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ کہیں تو تسلیم کرنے والے بن جاؤ اگر مومن ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اگر آ جائے تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ ہمارا یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ اگر ہمارا سر اس جگہ پہ نہیں جھکتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اور چیز ہو۔ اگر عقیدت کی بنیاد پر، کسی اور مسلک کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹھکرانے والے ہیں تو پھر ہم مومن کہاں ہیں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو پھر دنیا ایک طرف ہو، اور صحابہ کرام نے وہی کیا ہے۔ آپ دیکھیے کئی ایسے واقعات آپ کو بتائے جا سکتے ہیں، وقت بڑا تنگ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار، ایک شامی آدمی آتا ہے شام سے، ملک شام سے، اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ بتائیے حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حج تمتع کہتے ہیں کہ آدمی یہاں سے، ہندوستان سے یا کہیں باہر سے کہیں بھی حج کرنے کے لوگ جاتے ہیں تو احرام باندھ کر کے جائے عمرے کی نیت سے، عمرہ کر لے۔ ابھی جیسے حج کا ایام بھی کم سے کم 1 مہینہ سے زائد ہے، ابھی سے حاجی لوگ جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی یہیں سے آدمی حج اور عمرہ کی نیت کر کے جائے، اور پورا جب تک وہ حج پورا نہ ہو جائے تب تک وہ حج احرام میں رہے، حالت احرام میں۔ ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے عمرے کی نیت سے آدمی جائے، عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر اس کے بعد آرام سے اپنا جو ہے 8 ذی الحجہ تک رہے، 8ویں ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھ لے حج کی نیت سے، اور حج پورا کر کے پھر احرام کھولے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے۔ وہ آدمی پھر کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر تم تو کہتے ہو کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن تمہارے ابا اس سے منع کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں، ایک بات پوچھتے ہیں کہ
کیا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میرے باپ کی کیا اوقات وہاں؟ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آ جائے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبار آپ جانتے ہیں عشر مبشرہ میں سے ہیں، دوسرے خلفائے راشدین میں سے ہیں، لیکن ان کی بات بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہے تو وہاں تصویر نہیں کی جاتی۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آ جائے، پھر دنیا کا کوئی بھی ہو، اپنے ایمان کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔